اب یہاں پہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے علمانیہ سیکولرزم، اس کی ابتدا کب سے ہوئی ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ تو اس کا آغاز سیکولرزم یورپ کے اندر اصلاح مذہب اور انسان پرستی کی تحریکوں کے بعد ہوئی۔ مذہب کی اصلاح ہونی چاہیے، ایک یہ تحریک چلی تھی اور ایک یہ تحریکیں چلی کہ انسان یہ تحریک چلی کہ انسان اپنے حقوق کا بھی پہلے خیال کرے اور ان کی رعایت ہو۔ یہ دو تحریکیں یورپ میں ایک عرصے سے چل رہی ہیں۔ ان کے بعد اگلی تحریک سیکولرزم کی شروع ہوئی مغرب میں۔ یورپ نے یہ دیکھ لیا کہ عیسائیت کی تعلیمات جو ہیں وہ خلاف عقل ہیں بہت سی ان میں سے، اور وہ تعلیمات زندگی کے حقائق کا ساتھ نہیں دے سکتی، لہذا ان کو انسانی زندگی سے جدا کرنا چاہیے، الگ کرنا چاہیے۔ اور ایک لمبی تاریخ ہے چرچ کے اور ایوان سلطنت کے الگ الگ ہونے کی، اور پادریوں کا عام عمر زندگی سے تعلق ختم کر دیا گیا۔ یورپ میں قرون وسطیٰ کے درمیان کے دوران مملکتوں کا سارا نظام کلیسا کے ماتحت تھا۔ حکومتیں پوپ کے حکم کے مطابق چلتی تھیں، اس کے سامنے مجبور ہوتی تھی۔ جب اس کے بعد سیکولرزم کا غلبہ آیا تو یہ مملکتیں چرچ سے آزاد ہو گئیں، اور یہ طے کیا گیا کہ چرچ کا اختیار صرف چرچ کے اندر تک محدود ہو، کلیسا کا اختیار چرچ کا۔ اور یورپی استعماری طاقتیں جہاں بھی گئیں اسی ذہنیت کا عام کرتی گئیں کہ مذہب کا امور سیاست اور کاروبار حیات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ بدھ مت، ہندو مت سمیت ہر مذہب کے پیروکاروں پر
صدیوں کے تجربوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ان کے مذاہب جیتی جاگتی زندگی کا ساتھ دینے سے قاصر ہیں۔ یورپی افکار کے چرچے سے ان کے ذہنوں میں بات مزید پختہ ہو گئی تھی، اس لیے ایسے تمام خطوں میں سیکولرزم کے راستے ہموار ہو گئے۔ لیکن استعمار کی لہر کو اسلامی دنیا میں مختلف تجربات کا سامنا کرنا پڑا۔ مغربی مفکرین نے دیکھا کہ دیگر مذاہب کے برعکس اسلام زندگی سے فرار نہیں چاہتا، بلکہ زندگی کے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ گھر سے لے کر حکومت تک جہاں بھی داخل ہوتا ہے وہاں تمام مسائل حل کرتا ہے، اور یہ نہیں بلکہ یہ نظام دنیا کے ہر خطے میں نافذ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ دیکھ کر مغرب والوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ وہ مذہبی بکھیڑوں سے بچ کر نفس پرستی اور عیاشی کی جس راہ کو کھولنا چاہتے ہیں، کشادہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام اسے بند کرتا ہے ان راستوں، اور اپنی اثر آفرینی کی وجہ سے ساری دنیا میں پھیل سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسلامی دنیا میں سیکولرزم کو زیادہ شدت سے پھیلانے کی کوشش اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ جس طرح عیسائیت چرچ میں محصور ہے، اسلام کو مسجد میں محدود کر دیا۔ تو مقصد چونکہ مسلمانوں کو دین سے الگ کرنا تھا، اس لیے اس رخ پر ایک صدی سے زائد عرصہ تک کی محنت کے بعد ظاہر ہے کہ حالات یہاں پہنچ چکے تھے۔ شریعت کا مطالبہ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ دین کا سیاست سے کیا تعلق، اور نماز تو ذاتی معاملہ ہے انسان، اور اگر کوئی اصرار کرے تو کہتے ہیں جی آپ میرے پرائیویٹ زندگی میں مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو یہ آج مسلمانوں کا ذہن بنا دیا گیا ہے، اور یہ سوچ کوٹ کوٹ کے ڈالی گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک عرصہ پہلے ایک اداکارہ کیا آیا تھا بیان کہ وہ عمرہ پہ گئی ہوئی تھی اور وہاں بہت زیادہ رو رہی تھی، بہت زیادہ رو رہی تھی۔ جب اس سے پوچھا کہ آپ تو وہاں پہ یہ کام کرتی ہیں اور یہاں عمرے پہ آ کے اتنا رو رہی ہیں، خیر تو ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ میری پرسنل زندگی تھی، وہ میری معاشرتی زندگی ہے، سوشل ورک، اور یہ میری پرسنل زندگی ہے، لہذا میں اس میں آزاد ہوں، آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ آپ مجھے اس پہ ٹوکیں یا منع کریں۔ بہرحال یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ہمارے یہاں معاشرے میں، اور یہاں تک کہ بعض مذہبی لوگ بھی جب ان سے بات کی جائے تو وہ اسی چیز کا بہانہ بناتے ہیں اور یہی بات کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، آپ کو اس میں مداخلت کرنے کی
اجازت نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عیسائیت کی یہ فکر تھی سیاست اور مذہب کو جدا جدا کرنے والی، یہ مسلمانوں میں بڑے زور و شور سے پھیلائی گئی. حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ ایک عام سی فکر ہے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. جب ان سے کہا جائے کہ کاروبار کرو، کاروبار کرنے کی کوئی بات ہو، تو وہ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کاروبار تو دنیا داری ہے. کاروبار کو دنیا داری کہا جاتا ہے. اور اب یہ تصور کہ کاروبار دنیا داری ہے سراسر کتاب و سنت کے منافی ہے. اس لیے کہ کاروبار انبیاء کی سنت ہے، انبیاء نے کیا ہے. اگر یہ دنیا داری ہے تو کیا اعوذ باللہ انبیاء صحابہ دنیا دار تھے؟ ہرگز نہیں. اب یہ سوچ کہاں سے چلی ہے؟ یہ وہی مغرب سے چلی ہے. تو چونکہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین اور انسان کے بنائے ہوئے دین اور مذہبی تصورات، ظاہر ہے کہ انسانی عقل، انسانی تجربات، انسانی جذبات اور احساسات پر مبنی ہوتے ہیں. اور انسان کی چونکہ عقل اور فکر اور فہم و فراست دانش سب محدود ہیں، تو انسان عاجز ہے. اس لیے انسانوں نے جب یہ اپنی عقل سے دین مدون کیا اور وہ لوگوں کی ضروریات کے ساتھ چل نہ سکا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے مذہب کو چھوڑ کے سیکولرزم کا راستہ اختیار کیا.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نہایت کامل اور مکمل مذہب ہے جس نے ہمیشہ ہر دور کے اندر زندگی کے ہر شعبے میں خانگی زندگی سے لے کے سیاست تک، انفرادی پرسنل زندگی کو لے لیں، ہر زندگی میں مکمل تعلیمات اور رہنمائی کی ہے، اور ایک کامیاب رہنما کا کردار ادا کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ کردار اور تو کوئی نہیں ادا کر سکتا، کر سکا آج تک، تو اس نے سیکولرزم کو منہ توڑ جواب دیا۔ اور انسانی تعلیمات کا جائزہ لینے والا ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور انسان اپنے ہر مسئلے میں اسلام میں رہنمائی حاصل کر کے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ لہذا انسان کا ہر معاملہ انفرادی ہو اجتماعی ہو، وہ اسلامی لحاظ سے، اسلامی احکام کے لحاظ سے یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا۔ پھر جائز ہے تو ضروری ہے یا بہت زیادہ ضروری ہے، یا صرف ضروری ہے، یا غیر ضروری ہے، مطلب ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، پھر اہم ہے یا مناسب ہے، قابل تعریف ہے یا صرف جائز ہے، اور ممنوع ہے کہ بالکل منع ہے یا نامناسب ہے۔ تو یوں 7 قسمیں اسلامی احکامات کی، بہت ضروری جسے فرض کہتے ہیں، صرف ضروری جسے واجب کہتے ہیں، اہم جسے سنت موقعہ کہا جاتا ہے، قابل تعریف جسے سنت غیر موقعہ یا مستحب کہا جاتا ہے، بالکل ناجائز جسے حرام کہا جاتا ہے، ایک حد تک میں جائز مکروہ تحریمی کہلاتا ہے، اور نامناسب مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے، اور مباح جائز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب زندگی کے نظام کا ہر عنصر اسلام کے کسی نہ کسی خانے کے اندر منطبق ہو جاتا ہے، اور سیکولرزم کے دائی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ دین اور دنیا تو الگ چیزیں ہیں، اور دیگر ادیان کی طرح اسلام بھی زندگی کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ سیکولرزم کے جو دعوے دار ہیں ان میں ایک ہے علی عبدالرزاق، اس نے الاسلام و اصول الحکم کے اندر دعوے کیے کہ شریعت تو محض ایک روحانی چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد محض ہوا سے ملک گیری تھا، نبی پاک کے دور میں مسلمانوں کا نظام غیر مربوط تھا، اجماع امت ناقابل اعتبار چیز ہے، خلافت راشدہ ایک لادینی نظام تھا اور اس لیے مقبول ہوا کہ وہ سیکولر نظام تھا، علیہ باللہ معاذ اللہ اعاذنا اللہ من هذه الدعاوی۔
تو اب یوں سیکولر لوگ شریعت، سیرت، قرآن و سنت، تاریخ سب کو مسخ کر کے اپنے نظام کو لوگوں میں رائج کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے بنیادی اہداف 4 ہیں۔ مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں عقائد کے حوالے سے، عبادات اور مذہب کے حوالے سے، تاکہ لوگ شکوک و شبہات کی وجہ سے دین سے دور ہو جائیں، اور مغرب کے ملحدانہ افکار اور مادہ پرستیت کے خیالات کو رواج دیا جائے، اسلامی عقائد و نظریات کی جگہ مادی فلسفے کو فروغ دیا جائے، اور اسلام کو حکومت، سیاست اور معاشرت سے خارج کر دیا جائے، اور مغربی اقدار کے مطابق سیکولر حکومتیں تشکیل دی جائیں۔ اور حربیں ان کے بڑے خطرناک ہیں۔ 3 چیزیں ہیں سیکولرزم کے فروغ کے لیے وہ بہت سازگار ماحول مہیا کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمان منتشر و متفرق رہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کو کوئی مناسب قیادت نہ ملے، اور تیسرے یہ کہ عورت آزاد رہے تاکہ بد اخلاقی اور بے راہ روی عام ہو۔ چنانچہ ان 3 اہداف کو حاصل کرنے کے لیے 3 حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جاہلی عصبیت کا فروغ دینا، مثلا خاندانی اور علاقائی، اور اسی طرح مغرب میں اس میں یورپ میں کالے گورے کی تفریق اور عرب و عجم کی تفریق، اس قسم کی چیزیں، ان کو فروغ دینا۔ مسلمانوں کو صالح قیادت سے متنفر کرنا۔ اس کی بات گزر چکی ہے۔ آزادی نسواں، آزادی نسواں میں تفصیل سے بات آگے بھی آئے گی۔ تو یہ تھی سیکولرزم، اسے آپ محفوظ فرمائیں۔ اور اگلی بات ہے تغریب، وہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ آج اسے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ هذا المرام وبهذا القديم اليوم، وبالله الحمد والآخرة، جزاكم الله خيرا۔